علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ اہم نقطے کی جانب آپ نے متوجہ کیا۔ آغا صاحب اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ آج ہمارے پاس اول سوال یہ موجود ہے کہ آغا یہ بتائیے کہ کیا موسیقی سننے سے، گانے سننے سے اور نامحرم خواتین پر نظر کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے وہ مستحب ہو یا واجب روزہ ہو؟ کیا وہ روزہ باطل ہو جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، ابھی رمضان مبارک سر پر ہے، سب مومنین کو پتہ ہونا چاہیے مبطلات روزہ کیا ہیں، اس کا سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جو چند ایک مبطلات روزہ ہیں، ان کے علاوہ اور کسی بھی عمل سے جو ہے نا بندہ وہ کتنا بھی بڑا گناہ ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کھانے پینے سے روزہ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح ابھی وہ جان بوجھ کے جو ہے نا انسان الٹی کرے، اس سے روزہ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح مثلا رمضان مبارک میں جو ہے نا وہ بستری کے نتیجے میں روزہ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی سوتے میں احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ جو ہے نا وہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اسی طرح جنابت کی حالت میں بندہ صبح تک رہے تو یہ ابھی ہم اس کے ڈیٹیل میں انشاءاللہ پھر کبھی جائیں گے۔ لیکن یہ جو چیزیں بیان کی ہے، موسیقی سننا، گانا سننا، نامحرم کو دیکھنا، جو ہے نا یہ جھوٹ بولنا ایک گناہ کبیرہ ہے، رشوت دینا گناہ کبیرہ ہے، سود دینا گناہ کبیرہ ہے۔ یا ہر گناہ کی وجہ سے جو ہے نا وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جتنی بھی چیزیں ابھی انہوں نے اپنے سوال میں بیان کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے روزہ جو ہے نا وہ ٹوٹتا ہو۔ گناہ ضرور ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آغا صاحب اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا کیا خواجہ سراؤں سے پردہ کرنا واجب ہے، اور کیا ان کی بددعا لگ جاتی ہے؟ جو مانگیں انہیں دے دینا چاہیے، جس چیز کا سوال کریں ان کو ہم وہ چیز دے دیں؟ اور کیا اس حوالے سے فقہ جعفریہ میں کیا حکم ہے، کیا احکامات بیان کیے گئے ہیں؟ خواجہ سراؤں کے حوالے سے بیان فرمائیے۔ دیکھیں جی، یہ خواجہ سرا ہونا جو ہے نہ اس کی وجہ سے یقیناً دعا قبول ہوتی ہے، نہ خواجہ سرا جو ہے نا وہ اس کی دعا یقیناً مسترد ہوتی ہے۔ خواجہ سرا ایک انسان ہے، ٹھیک ہے جی، وہ مردوں اور عورتوں کی طرح جو ہے نا وہ بھی مکلف ہے، خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ خواجہ سرا جو ہے وہ اگر وہ اس میں وہ شرائط پائی جاتی ہیں کسی دعا کے قبول ہونے کی تو اس کی دعا قبول ہوگی، اگر وہ شرائط نہیں ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ مرد ہو یا عورت ہو، ان کا بھی یہی حکم ہے۔ تو خواجہ سرا ہونے کی وجہ سے اس کا نہ کوئی مقام بلند ہوتا ہے، نہ اس کا مقام گرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ کا جو فارمولہ ہے، وہ جو انسانوں کی جو تین صنفیں ہیں، خواتین، مرد حضرات اور خواجہ سرا، ان سب کے اوپر جو ہے نا برابر کے لاگو ہیں۔ ایک یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو ہے نا وہ خواجہ سرا کی جو دعا ہوتی ہے وہ تیر بے ہدف ثابت ہوتی ہے، لہذا جو مانگے وہ دے دو، ایسا نہیں ہے۔ وہ اگر مستحق ہے تو اس کو مرد عورت کی طرح دے دیں۔ خواجہ سرا ہونے کی وجہ سے جو ہے نا اس میں کوئی خصوصیت جو ہے نا وہ نہیں آتی ہے، دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا عطا غیر مسیحی کو بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں اور اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک پردے کا تعلق ہے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اب پتہ نہیں ہے پردہ کرنا واجب ہے، یہ شاید کوئی پتہ خاتون پوچھ رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کرے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے بعد السلام، انہوں نے ہے کہ آغا یہ بتائیے استغفار کی تسبیح کی کیا فضیلت اور کس ٹائم پڑھنی چاہیے، اور کون سا وقت ایسا ہے جو زیادہ تر ہو استغفار کی تسبیح پڑھنے کے لیے اور اس کا زیادہ اثر اس وقت میں نظر آئے؟ جی آغا۔ استغفار کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے جی، آپ جب اور جتنا مرضی اتنی کثرت سے استغفار کریں اس کی فضیلت ہے، خصوصاً شعبان المعظم میں زیادہ فضیلت ہے۔ پاس ہے کہ پلاٹ اور کافی سالوں سے موجود ہے، اور وہ پلاٹ میں نے کافی کم قیمت میں خریدا تھا، لیکن اب اس کی مالیت زیادہ ہے۔ تو اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس پلاٹ پر، اس زمین پر خمس واجب ہے جو میرے استعمال میں ابھی تک نہیں آیا، اور کتنا خمس ادا کرنا ہوگا؟ سالوں کا اندازہ لگانا چاہیے یا نہیں؟ اور جس قیمت میں نے خریدا تھا اسی میں خمس ادا کروں، یا جو اس وقت قیمت ہے
اس قیمت کے مطابق خمس ادا کیا جائے گا. جی نہیں، یہ آپ نے ایک تو یہ دیکھا جائے گا کہ جس پیسے سے آپ نے یہ پلاٹ خریدا ہے اس پیسے کا خمس آپ نے دیا ہوا تھا. اگر نہیں دیا تھا تو ظاہر ہے پھر یہ جو ہے نا وہ پورا جو پلاٹ کا ہے نا وہ پیسہ اور اس کی جو قیمت بڑی ہے وہ سب کو آپ کو جو ہے نا وہ دینا پڑے گا، اور موجودہ قیمت آپ کو دینا پڑے گا. جو ہے نا وہ صرف پرانا کافی نہیں ہے. سلام. ایک اور سوال ہمارے پاس موجود ہے اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا یہ بتائیے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کیسے حاصل کی جائے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں امام کی غیبت کے اس دور میں. اس کا جواب عنایت فرما دیجیے. دیکھیں جی، امام کی معرفت کے درجات ہیں، مراتب ہیں، ہم ان کی گہرائیوں میں نہیں جا سکتے. سربستہ طور پر اتنی معرفت ہر انسان میں ہونی چاہیے امام کے بارے میں کہ جو ہے نا وہ میرے جو 12ویں امام ہے یا حجت خدا وہ زندہ ہیں، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہیں. اور وہ یہ ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو وہ ظہور فرمائیں گے، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے نا وہ ہمارے اعمال ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے اچھے اعمال ہوں تو وہ خوشحال ہوتے ہیں، برا اعمال ہوں تو وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. اور ان کے ظہور کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے جو ہے نا وہ صدقہ دینا، ان کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی سلامتی کے لیے کی ضمانت لی ہے، لیکن ہمیں اپنے درجات کی بلندی کے لیے ان کے صدقہ دینا، کوئی بھی نماز پڑھ کے، حج کر کے، زیارت کر کے اس کا ثواب ان کے لیے ہدیہ کر دینا، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کرنا، یہی ہماری ذمہ داریاں ہیں. صاحب اس کے بعد ہمارے پاس ایک وائس میسج کی صورت میں سوال موجود ہے، آئیے اس کو شامل. السلام علیکم آغا صاحب قبلہ، آپ کو زحمت دینے کے معذرت چاہتا ہوں. ایک تو یہ آپ سے پتہ کرنا تھا کہ جو پیدل سفر ہے جہاں تک مطلب خانہ کعبے کا جو طواف ہے یا طواف نساء ہے یا صفا و مروہ صحیح ہے، وہ تو انسان اپنے پیروں سے خود کرے گا انشاءاللہ، وہ تو کر سکیں گے. اللہ مولا کی فضل سے آپ لوگوں کی دعا سے آپ لوگ ہمارے سربراہ ہو، رہنما ہو. اور اس کے علاوہ یہ بات کرنا تھا کہ مینا میں جو جہاں تک ہے مینا اور مزدلفہ میں اگر پیدل سفر انسان سے رہ جاتا ہے، اس کے بس سے باہر ہے، کیا وہاں پر مطلب بس کا سواری ہم کر سکتے ہیں؟ دوسرا بات یہ ہے کہ وہ وہاں پر گرمی ہوئے گا، مچھر ہوئے گا، بغیر خوشبو والے تیل وغیرہ ہم جسم پر لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے ہیں؟ بس یہ 2 باتیں تھی اہم، پھر بعد میں انشاءاللہ حوال کرتے رہیں گے. اللہ مولا آپ کا اقبال بلند کرے. تکلیف میں بس یہ سوال جواب ہمیں دے دینا، مہربانی والسلام. جی آغا صاحب. دیکھیں جی، طواف جو ہے وہ تو آپ کہتے ہیں پیدل کریں گے، صحیح بھی انشاءاللہ خود چل کے کریں گے. وہ اسی طواف اور صحیح کے بارے میں بھی آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں کہ آپ اگر صحت مند بھی ہیں پھر بھی آپ ویل چیئر پر بیٹھ کے جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، صحیح بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں، بشرطی کہ یہ ویل چیئر آپ خود چلائیں یا کوئی اور چلائے اور آپ کے کنٹرول میں ہو کہ آپ جب چاہیں اس کو روک سکیں ویل چیئر کو، تو یہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں. آپ ماشاءاللہ صحت مند ہوں گے، خود ہی کریں گے، لیکن آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں کہ ہر حالت میں جو ہے نا خود چل کے صحیح کرنا یا طواف کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ آپ خود ویل چیئر چلا کے جو ہے نا وہ طواف کریں یا کوئی اور چلائے، اور آپ جب چاہیں اس کو روک سکتے ہیں تو آپ کا وہ بھی صحیح ہے. ویسا آپ پیدل کریں، انشاءاللہ اس کا ثواب زیادہ ہوگا. اور جہاں تک ادھر وہ ظاہر ہے ہم عرفات تک تو بس میں جاتے ہیں، عرفات سے مینا، عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے مینا عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ میدان عرفات تک، میدان عرفات میں غروب آفتاب تک حاجی صاحبان ٹھہرتے ہیں، اور غروب آفتاب کے بعد کچھ لوگ گاڑیوں میں سوار ہو کے مزدلفہ تک جاتے ہیں، کچھ لوگ پیدل جاتے ہیں. یہ پیدل جانا ضروری نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے. بسیں چونکہ دیر سے آتی ہیں اور راستے میں بڑا رش ہوتا ہے، لہذا وہ پیدل چلنے کا ثواب بھی حاصل کرتے ہیں، تو لوگ پیدل جاتے ہیں. کچھ پیدل جاتے ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ گاڑی کے اوپر جاتے ہیں. وہ جب طواف جو ہے نا وہ چل کے کرنا واجب نہیں ہے، تو پھر وہ عرفات سے مزدلفہ تک یا مزدلفہ سے مینا تک چلنا بھی یہ پیدل چلنا ضروری نہیں ہے. آپ سوار ہو کے بھی جا سکتے ہیں، پیدل بھی جا سکتے ہیں. جہاں تک وہ بغیر خوشبو اور چکناہٹ کے آئل لگانے کا تعلق ہے، وہ ظاہراً تو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ اس لگانے سے مچھر بیٹھتا ہی نہیں ہے تو پھر جو ہے نا وہ
آپ لگا سکتے ہیں. اگر اس کے لگانے سے مچھر مر جاتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ آپ نہ لگائیں. ویسا بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. ہم بھی تو جاتے رہتے ہیں, جو ہے نا وہ آپ اس کو مار جو ہے نا وہ نہیں سکتے, باقی جو ہے نا وہ اس کو وہ اڑا سکتے ہیں. تو بغیر چکناہٹ کے اور بغیر جو ہے نا وہ خوشبو کے آئل لگانے سے اگر وہ مر جاتا ہے بیٹھتے ہی تو پھر یہ جو ہے نا وہ آپ نہ کریں, اور اگر نہیں بیٹھتا تو پھر لگائیں. ظاہراً اس کے بعد ہمارے پاس ایک آخری سوال موجود ہے اور ایک لائف کالر کا سوال ہے, اور آغا صاحب انہوں نے دعا کی بھی التماس کی ہے اور کافی پریشان حالی میں تھے, یہ رو رہے تھے جب انہوں نے سوال کیا. تو آغا صاحب ان کا ایک 18 برس کا بیٹا جو ہے وہ حادثاتی موت میں جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے. اس کو باہر سے اچانک گولی آ کر لگی اور وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا. اب انہوں نے یہ پوچھنا ہے کہ آغا کیا میرا بیٹا شہادت کے درجے پر فائز ہے, کیونکہ ہم نے یہ حدیث سن رکھی ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. تو پہلا سوال یہ ہے کیا وہ شہادت کے درجے پر فائز ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ ماں کے, بہنوں کے اور سب گھر والوں کے کسی نہ کسی کے خواب میں آتا ہے اور آ کر کچھ نہ کچھ محبت کی باتیں یا ایسی کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ جن باتوں کو سن کے سارے گھر والوں کو جو ہے وہ غمگین کر جاتا ہے. اور آغا صاحب اس کی ایصال ثواب کے لیے بھی دعا کیجیے گا اور گھر والوں کی دل کی سکون کے لیے بھی آغا صاحب دعا کیجیے گا. جی آغا صاحب. جی دیکھیں جی, یہ میرے خیال میں ان کے دل کے سکون کے لیے سورہ بقرہ کی یہی آیت کافی ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. تو یہ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حبیب ان لوگوں کو بشارت دیں کہ جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے, جیسے کہ ایک جوان سال 18 سال کا جو ہے نا وہ بچھڑتا ہے بیٹا, لخت جگر بیٹا یا کسی کا بھائی, تو بجائے اس کے کہ وہ زبان پر حرف شکایت لائیں, وہ یہ آیت پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہمارا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور ہم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. تو ان کے بارے میں ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یعنی اس سے بڑے اجر کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ خدا فرماتا ہے کہ ایسے لوگ صبر کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں, وہ ان پر اللہ تعالیٰ رحمت بھی بھیجتا ہے اور صلوات بھی بھیجتا ہے, اور یہی لوگ جو ہے نا وہ ہدایت یافتہ ہیں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, اللہ تعالیٰ بے شمار اجر اور ثواب جو ہے نا وہ ان کو عطا فرماتا ہے. تو صبر کا جو ہے نا وہ ان کو صلہ بے شمار ثواب کے صورت میں انشاءاللہ ملے گا, اور جہاں تک ثواب ملے گا. باقی ان کے لیے ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ, جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے مات الحب آل محمد مات شہیدہ, دیکھیں کچھ شہید کے کچھ اپنے مخصوص احکام ہوتے ہیں. شہداء کئی لوگوں کو شہید کہا گیا ہے. یہ جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو وہ اسی محبت کے ساتھ مر جائے, اس کو بھی شہید کہا گیا ہے. ایک خاتون ڈیلیوری کے دوران مر جائے تو اس کو بھی شہید کہا گیا ہے. دیوار کسی پر گر جائے اس کو بھی جو ہے نا وہ شہید کہا گیا ہے. تو یہ ان کو ایک جو ہے نا وہ خاص اجر ملے گا. ایک شہید وہ ہوتا ہے جو راہ خدا میں جہاد کے دوران جان بحق ہوتا ہے. خدا رسول اور امام کی اجازت سے لڑی گئی جنگ میں اگلے محاذ پر دشمن کی تلوار, تیر, نیزہ یا گولی لگنے کے نتیجے میں وہ شہید ہو جائے, وہی اگلے محاذ پر. یہ نہیں کہ وہ میدان جنگ میں زخمی ہو اور واپس مدینہ آ کے جو ہے نا وہ شہید ہو جائے, تو اس پر وہ احکام لاگو نہیں ہے. جو آدمی وہی میدان کارزار میں دشمن کے جو ہے نا ضربت کے نتیجے میں شہید ہو جائے, اس کا حکم یہ مخصوص حکم ہے. وہ یہ کہ اس کو غسل بھی نہیں دیا جاتا, کفن بھی نہیں دیا جاتا, بلکہ انہیں خونالود کپڑوں میں اس کو سپرد خاک کیا جاتا ہے. یہ جو شہید ہے وہ وہی ہے جو جنگ میں جو ہے نا مارا جائے, جان بحق ہو جائے. اس کے علاوہ باقی جس چیز کو بھی شہید کہا گیا ہے وہ اس کو ایک اجر ملے گا. باقی وہ میدان جنگ میں شہید ہونے والے جو احکام ہیں وہ اس پر لاگو نہیں ہوں. جی علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی